اور اللہ کے فضل سے ہمارے مدرسے سے مختلف شعبوں سے 45 بچے اور بچیاں فارغ ہو رہے ہیں۔ یہ 1 سال کی پروڈکشن، 1 سال کی محنت ہے۔ ایک جملہ اکثر ہم سنتے ہوں گے کہ آپ نے بھی کئی دفعہ سنا ہوگا، یہ محاورہ بھی بولا جاتا ہے، کہتے ہیں پیسہ بولتا ہے۔ یہ جملہ سنا کبھی؟ کیا بولتا ہے جی؟ پیسہ بولتا ہے۔ جملہ آپ نے سنا، ہمارے عرف میں تو اس کا مفہوم کچھ اچھا نہیں لیا جاتا، لیکن میں آپ کو بتاؤں، ایک بڑے بزرگ محدث، فقیہ اور تابعی گزرے ہیں، حضرت ربیعۃ الرائے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ وہ کتنے بڑے عالم تھے، آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ وہ امام ابو حنیفہ جیسی شخصیت کے استاد تھے۔ تو جو شخص ابو حنیفہ کا استاد تھا وہ کوئی چھوٹا موٹا بندہ تو نہیں ہوگا۔ ربیعۃ الرائے کے جو والد تھے، فرخ نام تھا ان کا، توجہ کرنا سر، فرخ نام تھا ان کا۔ فرخ اپنے گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو بیوی کو بہت سارے پیسے دے کر گئے کہ بھائی میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں واپسی ہوگی نہیں ہوگی، ہوگی بھی تو کتنے عرصے بعد ہوگی، ایسا کرنا میرے بعد اگر اللہ اولاد دے، بیٹا دے، بیٹی دے، یہ پیسہ اس کی تعلیم و تربیت پر خرچ کرنا، یہ میں تمہیں امانت دے کے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ اللہ نے ان کے جانے کے بعد انہیں ربیعۃ الرائے جیسا بیٹا دیا۔ بیٹا جوان ہوا، ماں نے دین پڑھایا، قرآن و حدیث پڑھایا، جید عالم بنایا، اور اتنے بڑے عالم بنے کہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر درس حدیث دیتے تھے، اور بڑے بڑے وقت کے علماء ان کے درس حدیث میں شرکت کرتے تھے۔ ربیعۃ الرائے کے والد فرخ تقریباً 28 یا 30 سال کے بعد جہاد سے واپس لوٹے۔ 30 سال کا عرصہ، بچہ جوان ہو گیا، ماں باپ بوڑھے ہو گئے۔ اچانک، فون تو نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں، اچانک رات کو آ کر گھر کے دروازے پر دستک دی تو بیٹے نے، ربیعہ نے دروازہ کھولا۔ فرخ نے دیکھا کہ میرے گھر میں ایک غیر بندہ پتہ نہیں کون ہے، جوان بندہ۔ حیرت ہوئی، پوچھا تو کون میرے گھر میں؟ بیٹا بھی باپ کو پہچانتا نہیں تھا، پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ بیٹا باپ سے کہتا ہے تو رات کے 12 بجے کون میرے دروازے پر؟ دونوں ایک دوسرے کو کوس رہے۔ جب تکرار بڑھی تو ماں نے سن لیا، ماں بھاگی بھاگی آئی تو ماں تو پہچانتی تھی۔ ماں نے بیٹے کو کہا یہ تیرا باپ، اور باپ کو کہا یہ تیرا بیٹا۔ غلط فہمی دور ہوئی، دونوں ماں بیٹا سارے اندر چلے گئے۔ بیوی نے کھانا بنا کر دیا، خامد کو سلایا۔ جب صبح ہوئی تو خامد نے پوچھا کہ میں جو 30 سال پہلے اتنی دولت تمہیں دے کر گیا تھا اس کا کیا کیا؟ وہ امانت تھی تمہارے پاس۔ کہا آپ کی امانت میں نے خیانت نہیں کی، بالکل صحیح جگہ پر لگائی ہے، بتاؤں گی تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا اچھا چلو پھر تسلی سے میں تم سے پوچھوں گا۔ نماز کا ٹائم ہوا تو مسجد نبوی میں نماز کے لیے گئے۔ وہاں نماز کے بعد دین سیکھنے سکھانے کے حلقے لگتے تھے، تو انہوں نے بھی دیکھا بڑے لوگ دین سیکھ رہے ہیں مسجد میں، یہ مسجد نبوی کی سنت ہے نا مسجدوں میں دین سکھانا۔ تو انہوں نے کہا کہ یار سب سے بڑا حلقہ ہے نا، وہاں جا کر بیٹھتا ہوں، لگتا ہے وہاں کوئی بہت بڑا عالم بیٹھ کر درس دے رہا ہے۔ تو چلتے 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 جب سب سے بڑے حلقے میں پہنچے تو دیکھا اس عالم کو جو بیٹھ کر درس دے رہے تھے وہ انہی کا بیٹا ربیعہ تھا۔ تو باپ کا سینہ اتنا چوڑا ہو گیا، خوشی سے آنسو نکل آئے کہ یا اللہ میرا بیٹا اس قابل کہ نبی کے شہر اور نبی کی مسجد میں بیٹھ کر نبی کی حدیث پڑھائے اور اتنے بڑے بڑے لوگ اس کا درس حدیث سنیں۔ تو باپ بڑا خوش ہوا۔ گھر میں واپس آئے نا جب، تو بیوی کہنے لگی آپ جو مال مجھے دے کر گئے تھے نا، وہ مال میں نے آپ کے بیٹے کو قرآن و حدیث سکھانے پر صرف کیا ہے۔ آج وہ مال آپ کو بولتا ہوا نظر آ رہا ہے، دوسرے لفظوں میں پیسہ بولتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کوئی پیسہ لگاتا ہے کنجروں پر، گانے باجے والے پر، ABC پڑھانے پر، لاڈ نکالے کا نصاب پڑھانے پر، تو ان کا پیسہ اپنے اپنے روپ میں بولتا ہے۔ کسی کا پیسہ بولا انگریزی کی شکل میں، کسی کا بولا بزنس کی شکل میں، کسی کا بولا گانے باجے کی شکل میں، کسی کا پیسہ بولا فحاشی قریانی کی شکل میں، اور کسی نے اپنا مال لگایا رب کے قرآن پر، آج ان کا پیسہ بول رہا ہے قرآن کی شکل میں۔ یہ
یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں نا یہ بچے، اس مجمع میں جتنے میرے بھائی ہو، کسی نے اس مدرسے میں 1 روپیہ بھی چندہ دیا، کسی نے چندہ نہیں بھی دیا، خوش ہو کر دعائیں بھی دی، خدا کی قسم آج آپ کی دعائیں بول رہی ہیں، آج آپ کا چندہ بول رہا ہے، خوش نصیب ہو آپ نے مال لگایا، آپ کا پیسہ بڑی اچھی جگہ لگا، یہ پیسہ صبح سے شام تک الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یاسین والقرآن الحکیم الرحمن علم القرآن کی شکل میں بولتا ہے۔ ان کے ایک ایک حرف میں آپ کا حصہ شامل، ایک ایک آیت میں آپ کا حصہ شامل، میرے رب کی وہ کروڑوں رحمتیں جو ان بچوں کے قرآن پڑھنے پر نازل ہوتی ہیں، اس میں آپ سب برابر کے حصے دار ہیں، جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ آپ نے ہم پر اعتماد کیا، میں دعویٰ تو نہیں کرتا، کمزور ہوں، کوتاہیاں بھی بہت ہوتی ہوں گی، لیکن کوشش کرتا ہوں آپ کے اعتماد پر پورا اتروں، آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچاؤں۔ آپ نے مال دیا، اس کو صحیح جگہ لگانے کی کوشش کی ہے، آپ نے جو ہے وہ جو توقعات وابستہ کی اس پر پورا اترنے کی کوشش کی ہے، پھر بھی انسانوں بھائیوں کو کمی بیشی ہو جائے تو اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ زندگی کا کوئی پتہ اگلے سال کون ہے کون نہیں، آپ کا پیسہ امانت ہوتا ہے، میں اللہ سے ڈر ڈر کر خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر بھی انسان ہوں، کہیں غلطی ہو سکتی ہے، انجانے میں بھی ہو سکتی ہے، میں دنیا میں ہی معافی بھی مانگتا ہوں آپ کے حق ادا کرنے میں، اگر کوئی مجھ سے کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ کے لیے معاف کر دے، اس لیے کہ دنیا میں معافی مانگنا آسان ہے، اللہ کی عدالت میں جا کر جان چھوڑانا بہت مشکل ہے۔ تو اگر آپ کے حق ادا کرنے میں مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو، آئندہ بھی کوشش ہوگی۔ اللہ سے دعا بھی مانگتا ہوں، اللہ مرتے دم تک مسجد مدرسے اور اپنے قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔